بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی سیمسٹر 2 میں غیر افسانوی ادب کے حوالے سے ہم لوگ خطوط نگاری پر بات کر چکے ہیں۔ اب ہم مرزا غالب کی خطوط نگاری پر آئے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں مرزا غالب کی سوانح عمری جان لینا ضروری ہے۔ مرزا غالب کے آباء و اجداد یعنی باپ دادا شاہ عالم کے زمانے میں ایران سے ہندوستان آئے اور اکبر آباد یعنی آگرہ میں بس گئے۔ دہلی دربار میں مرزا نجف خان نے مرزا غالب کے دادا مرزا قوقان بیگ اور بعض روایت میں آتا ہے مرزا فوقان بیگ کو ایک بڑا عہدہ دلوایا اور پہاسو ضلع بلند شہر اتر پردیش کا پرگنہ ان کی تنخواہ میں مقرر کیا۔ قوقان بیگ کے دو بیٹے عبداللہ بیگ خان اور نصر اللہ بیگ خان تھے۔ مرزا غالب کے والد عبداللہ بیگ آگرے میں اپنے خسر یعنی سسر خواجہ غلام حسین کمیدان کے خانہ داماد تھے یعنی گھر جمائی۔ اسی لیے مرزا غالب، مرزا یوسف، بڑی بہن اور چھوٹی خانم کی ابتدائی عمر نہایت شان و شوکت سے بسر ہوئی۔ غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا اور عرفیت مرزا دولہا تھی۔ مرزا غالب کا اصل نام مرزا اسداللہ خان تھا۔ وہ 8 رجب 1212 ہجری یعنی 27 دسمبر 1797 عیسوی کو اکبر آباد یعنی آگرہ میں پیدا ہوئے۔ 1801 میں جب مرزا غالب کی عمر 4 سال کی تھی، گولی لگنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ کا نام عزت النساء تھا۔ والد کی وفات کے بعد چچا نصر اللہ بیگ نے مرزا غالب کی پرورش کی۔ 1806 میں جب غالب 9 سال کی عمر کے تھے کہ چچا نصر اللہ بیگ بھی وفات پا گئے۔ اکبر آباد میں غالب کی باقاعدہ تعلیم شیخ معظم کے ذریعے ہوئی جو شہر کے نامور اساتذہ میں سے تھے۔ مرزا نے آگرے میں ایک فرضی پارسی نژاد نو مسلم ملا عبدالصمد کے آگے بھی زانوِ تلمذ طے کرنے کا ذکر کیا ہے جو کہ غلط ہے۔ مرزا غالب کی شادی 13 سال کی عمر میں 1810 عیسوی میں لوہارو یعنی ہریانہ کے نواب فخر الدولہ کے چھوٹے بھائی نواب الہی بخش خاں معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی تھی۔ 15 برس کی عمر میں مرزا اپنی منکوحہ یعنی بیوی کے ساتھ مستقل طور پر دہلی میں بس گئے۔ مرزا غالب نے 11 برس کی عمر میں یعنی 1807 کے آس پاس شاعری شروع کر دی تھی اور اسد تخلص اختیار کیا تھا، لیکن 1816 کے بعد باقاعدہ طور پر غالب تخلص استعمال کرنے لگے۔ مرزا غالب کے 7 بچے پے در پے ہوئے اور 7 فوت ہو گئے یعنی انتقال ہو گیا، کوئی نہیں بچا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کے بھانجے زین العابدین خاں عارف کو گود لیا۔ غدر 1857 سے قبل عارف بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اور اپنے ساتھ ایک بیوہ اور حسین علی اور باقر علی کو چھوڑ کر چلے گئے، جبکہ مرزا غالب کی کوئی مستقل آمدنی نہیں تھی۔ انگریزوں نے پینشن ختم کر دی تھی۔ مرزا غالب پینشن کی بحالی کے لیے 1826 میں کلکتے کا سفر بھی کیا اور 1828 میں واپس آئے، کلکتہ پہنچے۔ حال ہی کے بقول مرزا نے پورے 2 سال کلکتے میں قیام کیا۔ اس دوران مرزا غالب کا قیام کانپور، لکھنؤ، بنارس، پٹنہ اور مرشد آباد میں بھی رہا۔ مرزا کلکتہ سے ناکام و نامراد واپس لوٹے۔ مرزا غالب کی خواہش تھی کہ ان کی رسائی یعنی پہنچ بہادر شاہ ظفر کے لال قلعہ تک ہو، لیکن بہادر شاہ ظفر کے استاد شیخ محمد ابراہیم ذوق کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہ تھا۔ 1854 میں جب ذوق کا انتقال ہو گیا تو بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو اپنا استاد بنا لیا۔ مرزا فخرو یعنی بہادر شاہ ظفر کے بیٹے پہلے سے ہی مرزا کے شاگردوں میں شامل تھے۔ 1849 میں بہادر شاہ ظفر نے
مرزا غالب کو نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب عطا کیا تھا۔ آخری زمانے میں واجد علی شاہ بھی وظیفہ بھیجنے لگے تھے۔ فروری 1857 میں والی رامپور نواب یوسف علی خان نے بھی انہیں اپنا استاد مان لیا تھا، اور یہ وظیفہ یوسف علی خان کی وفات یعنی 1865 کے بعد ان کے صاحبزادے نواب کلب علی خان نے مرزا کی وفات تک جاری رکھا یعنی 1869 تک۔ مئی 1857 میں جب غدر ہوا، بہادر شاہ ظفر کو رنگون اور واجد علی شاہ کو مٹیا برج میں نظر بند کر دیا گیا تو غالب کی زندگی پھر سے تنگ ہو گئی۔ غدر کے واقعات کو مرزا غالب نے اپنی کتاب دستمبو میں بیان کیا ہے۔ مرزا غالب کے شاگردوں کی تعداد کافی طویل ہے، جن میں میر مہدی مجروح، الطاف حسین حالی، منشی ہرگوپال تفتہ، نواب علاء الدین خاں علائی کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ غدر کے 12 برس بعد 15 فروری 1869 کو مرزا غالب کا دہلی میں انتقال ہو گیا اور نظام الدین کے قریب غالب اکیڈمی میں وہ مدفون ہیں۔ مرزا غالب کی کئی اہم کتابیں ہیں، اس میں پہلی اہم کتاب ہے دستمبو، غدر کے حالات کا بیان ہے۔ خطوط کا مجموعہ ہے، پہلا عود ہندی 1868 عیسوی، دوسرا مجموعہ ہے خطوط کا اردو معلیٰ کے نام سے 1869 عیسوی۔ دیوان غالب ان کی زندگی میں 5 بار شائع ہوا۔ پہلی اشاعت عمل میں آئی 1841 میں اور آخری 1863 میں۔ اس کے علاوہ انہوں نے قصیدے لکھے، مثنویاں لکھی، رباعیاں لکھی، لیکن ان کی بنیادی پہچان غزل گوئی سے اور نثر میں خطوط نگاری سے ہوئی۔ بی اے کے طالب علم 7 نمبر والی کتاب جو ہے غالب شاعر اور مکتوب نگار، نور الحسن نقوی کی ہے، 2000 عیسوی میں چھپی ہے، ایجوکیشنل بک ہاؤس نے چھاپا ہے اسے علی گڑھ نے۔ یہ کتاب بہت عام فہم ہے اور طلبہ کی صلاحیت کو مد نظر رکھ کر کتاب لکھی گئی ہے، لہٰذا یہ کتاب کسی طرح حاصل کر کے پڑھیں۔ اس میں غالب کی شعری خصوصیات کے علاوہ مکتوب نگاری کی خصوصیات اور چند خطوط بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ مرزا غالب کی خطوط نگاری پر بات کریں گے، مکتوب نگاری پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔